الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ یا حرف ندا ہے اے بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے، اصل میں تو بنین تھا، اضافت کی وجہ سے نون گر گئی، آگے انشاءاللہ یہ قانون ہم پڑھیں گے۔ اے بیٹے اسرائیل کے، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسرا یہ عبرانی زبان میں اسرا کہتے ہیں بندے کو، ایل اللہ یعنی اللہ کا بندہ، جس کا ہم عربی میں کہتے ہیں عبداللہ۔ اسرائیل یعنی عبداللہ، یہ ملک بھی ہے نا اسرائیل، تو یہ اس کا جو معنی بنتا ہے عربی میں عبداللہ، اور اردو میں بنتا ہے اللہ کا بندہ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف اللہ فرماتا ہے اے بیٹے، یا بنی اے بیٹے، اولاد اسرائیل یعقوب کی اولاد، اذکرو یاد کرو۔ تو یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے پھر حضرت یوسف علیہ السلام، پھر اس طرح چلتے چلتے پھر یہودا وغیرہ، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ نیچے سارا ایک پورا ایک نسل ہے پوری۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کو فرما رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اے یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یعقوب کی اولاد، اے بیٹے اولاد یعقوب کی، اذکرو یاد کرو نعمتی، میری نعمت۔ نعمتن ہم نے پڑھا ہے نا، کل ہم نے پڑھا تھا، جیسے قرۃن گیند، قرتی میری گیند، اجازتن امرود، اجازتی میرا امرود ہے، نعمتی میری نعمت یاد کرو۔ جو اس کو پڑھنے کا ہمیں یہ فائدہ ہے کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا عربی تو ہمیں آسانی ہو جاتی ہے قرآن پاک کو سمجھنے میں۔ اللہ فرماتا ہے میری نعمت کو یاد کرو، اللہ تی وہ نعمتیں، اس میں موصول انشاءاللہ 2 دن اگلے ہفتے میں یہ اس میں موصول بھی ہم سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ اس میں موصول کیا ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ تو میری نعمت کو یاد کرو، اللہ تی وہ جو انعمت علیکم، میں نے انعمت، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، ثلاثی مزید فی ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ ہمیں آگے اس کو ہم پڑھیں گے۔ نعمتیں انعام کیا، انعام تو انعام کیا، میں نے انعام کیا، علیکم تم پر۔ یہ انشاءاللہ 1-2 دن میں جو ضمیریں ہیں نا، یہ ابھی جس بھائی نے بات کی تھی، مرفوع متصل منصوب متصل، یہ ضمیریں بڑی اہم ہیں انشاءاللہ، یہ کل امید ہے کہ ہاں ان کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ انعام تو میں نے انعام کیا علیکم تم پر، وعوفو اور پورا کرو بعہدی، وہی دیکھیں نا آپ نے ایک سبق پڑھ لیا، محفظتی میرا بیگ، ٹھیک ہے نا، قرتی میری گیند۔ تو اب قرآن پاک میں کئی جگہ اس طرح کی چیزیں آئیں گے، بے عہدی میرا عہد، پورا کرو بے عہدی، عہد یعنی وعدہ، عہد میرا عہد، اوف بے عہدکم، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو۔ تو اللہ نے جو ان پر انعام کیا، من و سلوہ اتارا، بہت ساری نعمتیں کی ہیں اللہ نے، پھر ان کو ان کی کتابوں میں وعدہ لیا تھا کہ میرے بعد یعنی تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کہ میرا نبی آئے گا، تو اس کو ماننا ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، سورہ صف میں ہے قرآن پاک میں 28ویں سپارہ میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اعلان کر کے گئے تھے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، میں تمہیں اس کی خوشخبری سناتا ہوں۔ تو یہ تورات انجیل میں ساری چیزیں تھیں۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں۔ وَإِيَّايَ خاص فَارْهَبُونِي، مجھ سے ڈرو۔ وَآمِنُوا اور ایمان لے آؤ، امر ہے، بما ساتھ اس کے، ماں انزلتو جو میں نے اتارا، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی، وہ کیا اتارا اللہ نے، قرآن پاک، ٹھیک ہے، معاکم جو تمہارے ساتھ ہے، تمہارے پاس ہے، یعنی یہ قرآن تصدیق کر رہا ہے کہ ہاں انجیل بھی ہے، توریت بھی ہے، اس کا انکار نہیں کر رہا قرآن۔ وَلَا تَكُونُوا مت ہو جانا، اول کافرین سب سے پہلے انکار کرنے والے، انکار کرنا ہی گناہ ہے لیکن سب سے پہلے انکار کرنے والا وہ سب سے زیادہ گناہ گار ہو جاتا ہے۔ ولا تشترو اور نہ خریدو، نہ لو تم، بآیاتی میری آیتوں کے بدلے، میری آیتوں کے بدلے، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ وہ یہودی اس لیے نہیں مانتے تھے کہ انہوں نے ٹیکس لگائے ہوئے تھے عوام پر، تو وہ عوام ان کو ٹیکس دیتے تھے، اس لیے یہودیوں کے بڑے جو رہبان تھے وہ ان کو صحیح بات نہیں بتاتے تھے، اس طرح چھپاتے تھے، تو ان سے وہ پیسے وصول کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے ان پیسوں کے چکر میں نہ پڑو، تم صحیح بات ان کو بتاؤ۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور مجھ سے ڈرو، اور مجھ سے، وَإِيَّا یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، یہ بھی ضمیر میں شامل ہے، فَاتَّقُونِي پس تم ڈرو مجھ سے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ وَلَا اور لا تلبسوا نہ ملاؤ
الحق حق کو بالباطل باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ یہاں لام پھر وہ عطف کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا، یہاں بھی ہے وَلَا تَكْتُمُ الْحَقَّ اور نہ چھپاؤ تم الحق حق کو، وَأَنْتُمْ اور تم تعلمون جانتے ہو، انتم یہ بھی ضمیر ہے، انشاءاللہ کل پڑھیں گے کون سی ضمیر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حق کو باطل کے ساتھ ملانا بھی نہیں ہے اور حق کو چھپانا بھی نہیں ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَأَقِيمُوا اور قائم رکھو الصَّلَاةَ نماز کو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور ادا کرو زکوٰۃ کو، وَارْكَعُوا اور رکوع کرو مع ساتھ الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں باجماعت نماز کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ حمزہ استفہام کے لیے، اتأمرون الناس کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو، تأمرون تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو۔ اب آپ کو یہ علم ہو گیا ہوگا کہ یہ الناس یہ اسم ہے، کیونکہ اس میں الف لام آ گیا، ٹھیک ہے۔ اتأمرون یہ فعل ہے تو یہ کیا ہے، یہ اسم ہے۔ بالبری باحرف جارہ کہ یہ بھی کیا ہو گیا، اسم ہو گئی۔ علامات جیسے آپ نے پڑھ لی تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ حرف ہے، حرف ہے، تأمرون فعل ہے، الناس اسم ہے، بالبر اسم ہے۔ وتنسون اور تم بھول جاتے ہو، تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور بھول جاتے ہو، یعنی اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو تو نیکی کی تلقین کرتے ہو، خود بھول جاتے ہو وہ کام کرنا۔ انفسکم اپنی جانیں، اپنے آپ کو، وانتم اور حالانکہ، واو حالیہ یہ بھی آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، حالانکہ وانتم تم تتلون الکتاب تلاوت کرتے ہو، پڑھتے ہو کتاب کو، توریت انجیل کو پڑھتے ہو، افلا تعقلون، ٹھیک ہے، افلا تعقلون تو کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ تعقلون یہ فعل ہے، انشاءاللہ یہ بھی ہم عنقریب پڑھیں گے، فعل مضارع ماضی، تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کو ایک ایک صیغہ اور ایک ایک لفظ کا آپ کو پتہ چل جائے گا، کلمے کا پتہ چل جائے گا، جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو تسلی ہوگی۔ وَاسْتَعِينُوا واو وَاسْتَعِينُوا مدد طلب کرو بالصبر والصلاۃ صبر سے اور نماز سے، صبر کرو اور مشکل حالات میں نماز پڑھو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے، جب مشکل حالات ہوتے تو آپ علیہ السلام نماز پڑھتے ہیں۔ تو مدد چاہو، مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے، صبر کرو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب جن لوگوں پر مصیبتیں آئیں، تکلیف آئیں، ان کو جب انعام دیا جائے گا تو وہ لوگ تمنا کریں گے جنہوں نے ان مصیبتوں سے نہیں گزارا گیا، وہ کہیں گے کاش کہ ہمارے دنیا میں ہمارے جسم کینچیوں سے کاٹے جاتے اور ہم اس پر صبر کرتے اور اس وقت ہمیں یہ اجر ملتا، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کریم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تنگی تکلیف آتی ہے، صبر بہت اہم چیز ہے۔ وَإِنَّهَا بے شک وہ لَكَبِيرَةٌ بہت بھاری ہے، کون؟ نماز۔ اللہ فرماتا ہے یہ صبر کرو، طلب کرو نماز سے، صبر سے، تو یہ نماز بڑی بھاری ہے، پڑھنا بڑا، الا مگر ہاں ان پر بھاری نہیں، علی الخاشعین جو ڈرنے والے ہیں، جو ڈرنے والے ہیں، جنہیں خوف ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، سب سے پہلے ہمیں قیامت کے دن نماز کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، وہ ان کو پھر نماز کے بغیر چین نہیں آئے گا، سکون نہیں آئے گا، تو یہ بھاری ہے نماز پڑھنا۔ ہاں ان پر نہیں بھاری جو خاشعین خشوع والے ہیں، ڈرنے والے ہیں۔ الذین وہ کیسے خشوع والے ہیں، ڈرنے والے، یظنون انہیں یقین ہے کہ انہم بے شک وہ ملاقات کریں گے ربہم اپنے رب سے، اپنے رب سے ان کی ملاقات ہوگی، تو انہیں نماز میں بڑا لطف آتا ہے، وہ ان کے لیے کوئی نماز بھاری نہیں ہے، یعنی کہ وہ نماز ایسی پڑھیں گے کہ مطلب انہیں نماز نہیں پڑھیں گے تو انہیں چین نہیں آئے گا۔ جیسے بہت سارے ایسے نمازی الحمدللہ ہماری عادات ہیں کہ ہم نماز نہ پڑھیں تو سکون نہیں آتا، اللہ ہم سب کو نمازی بنائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ جو ڈرنے والے ہیں، جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، ان پر نماز بھاری نہیں ہے۔ وَأَنَّهُمْ بے شک وہ الیہ اس کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں، اللہ کی طرف وہ لوٹنے والے ہیں۔ تو یہ آپ نے ایک ایک حرف، ایک ایک کلمہ انشاءاللہ ابھی آپ سمجھ رہے ہیں، مزید انشاءاللہ 1-1.5 ہفتے کے بعد آپ نے اس کا ترجمہ تفسیر مختصر کریں گے، لیکن اصل ہم جو ٹیکسٹ ہے اس کو پڑھنے کی زیادہ کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کو ایک ایک چیز سمجھ آ جائے گی، کیونکہ آپ اس میں گرامر بھی پڑھ رہے ہیں، لغت بھی پڑھ رہے ہیں، صرف بھی پڑھ رہے ہیں، نحو بھی پڑھ رہے ہیں، آپ ٹائم دے رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ من جد وجد عربی کا مقولہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا، تو آپ جو کوشش کر رہے ہیں، آپ ٹائم دے رہے ہیں، وہ دین کو دے رہے ہیں، اپنی آخرت کو دے رہے ہیں، اللہ قبول و منظور فرمائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاء العربیہ الدرس السادس، چھٹا سبق۔ میں نے پہلے بھی بتایا الدرس موصوف، السادس صفت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی جو مطلب نشانی یہ ہے کہ جو پہلا کلمہ ہوگا نا الدرس، ٹھیک ہے، اس پر الف لام ہوگا، دوسرے پر بھی الف لام آئے گا۔ پہلے پر پیش آئے گی اینڈ پہ، تو دوسرے پر بھی پیش آئے گی الدرس السادس، دوسرے پیش آئے گی۔ پہلا مذکر ہوگا تو دوسرا بھی مذکر ہوگا، جیسے الدرس مذکر ہے تو السادس پہ کیا ہے؟ مدثر ہے۔ پہلا معرفہ ہوگا تو دوسرا بھی معرفہ ہوگا۔ معرفہ کی علامت ایک الف لام ہے، یعنی چار چیزیں ایک ایک میں پائی جائیں گی، واحد، مذکر، معرفہ، ٹھیک ہے، اور یہ زبر زیر پیش چوتھی، یعنی کہ جو زبر پہلے پر آئے گی وہی زبر دوسرے پر آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے کچھ بھائیوں نے اور کچھ بہنوں نے مجھے بھیجا تو انہوں نے یہ لکھا ہے کبیرتن قرۃن، نہیں، پہلے جو ہے نا اردو میں الٹ ہوتا ہے، بڑا آدمی، چھوٹا آدمی، بہت بڑی چیز ہے، سفید گائے، تو اردو میں یہ جو صفت پہلے آتی، عربی میں پہلے نہیں آتی، عربی میں پہلے موصوف آتا ہے جس کی ہم صفت بیان کریں، اس کے بعد پھر وہ صفت آتی ہے۔ تو بڑی بلی یہ نہیں کہیں گے کہ کبیرتن قطۃن، کچھ بہنوں نے کچھ بھائیوں نے یہ لکھا ہے، میں نے ان کو سمجھایا ابھی، لیکن ابھی ابتدا ہے، تو پہلے موصوف کیا کہیں گے؟ قطۃ کبیرتن، قطۃ کبیرتن، یعنی بڑی بلی بڑی، ویسے عربی میں آئے گا بلی بڑی، تو اردو میں ہم اس کو الٹ مانا کرتے ہیں بڑی بلی۔ تو الدرس سبق، السادس چھٹا سبق، موصوف صفت ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ موصوف پر جو پہلے کیا آئے گا الف لام، تو یہ دیکھیں دوسرے پر بھی کیا الف لام، پہلے پر الدرس پیش، تو دوسرے پر بھی کیا ہے؟ پیش۔ پہلا یہ مذکر ہے تو دوسرا بھی کیا ہے؟ مذکر ہے۔ پہلا واحد ہے، دوسرا بھی کیا ہے؟ واحد ہے، ایسے الدرس السادس۔ خفیرن چوکیدار، چوکیدار خفیرن۔ شرطی یہ سپاہی کو بولتے ہیں، جو عرب امارات میں رہتے ہیں، سعودیہ میں رہتے ہیں، انہیں تو آسانی سے یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی۔ سریرن چارپائی، ٹھیک ہے۔ تاجن تاج، عصا لاٹھی، ملکن بادشاہ، ہو ضمیر، آج اس کی تھوڑی پریکٹس ہے ہو کی، جیسے نا تاج ہو، اس کا تاج، جیسے ہم پڑھا تھا نا یا متکلم کے لیے، کتابی میری کتاب، ہاذا کتابی یہ میری کتاب، ٹھیک ہے، ذالکا کتابی وہ میری کتاب، ٹھیک ہے۔ اب آئے گا ہاذا کتاب ہو، یہ اس کی کتاب، ہادی اجازت ہو، یہ اس کا امرود، ہاذا تاج ہو، یہ اس کا تاج۔ اچھا، ہو یہ واحد مذکر کی غائب کے لیے آتا ہے، جیسے ہم نے کل گردان پڑھی نا، دربا دربا دربو، واحد تسنیہ، دربت دربتا دربنا، تو ہو ضمیر یہ کس کے لیے؟ یہ واحد مذکر کے لیے، اور اگر کسی فیمیل کے لیے اشارہ کیا جائے تو ہا آ جائے گا، تاج ہا، اس کا تاج، ٹھیک ہے نا۔ ہو جیسے ان ہو رضی اللہ، اللہ راضی ہے، ان ہو اس سے، اگر فیمیل ہے تو ہم کہیں گے رضی اللہ عنہا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، مؤنث، اور مذکر حضرت علی رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، تو ہو اس کے۔ ہاذا خفیرن یہ چوکیدار ہے، ٹھیک ہے۔ ہاذا شرطیون سپاہی ہے۔ ہاذا سریرن یہ چارپائی ہے۔ ہاذا تاجن یہ کیا ہے؟ تاج ہے، ٹھیک ہے۔ تاج الملکی، اب وہ پڑھ لیا، مضاف مضاف الیہ۔ اچھا، یہاں ایک اور چیز میں نے سمجھائی بھی، دوبارہ بھی سمجھا رہا ہوں، تو جو ہم نے پڑھا تھا نا غلام و زیدن، زید کا غلام، پہلے ہم نے کہا تھا پہلا مضاف دوسرا مضاف الیہ ہے، تو یہ یاد رکھ لیں کہ یہ وہاں لکھا تھا، آپ نے دوبارہ دیکھ لیں کہ مضاف الیہ جو دوسرا ہوتا ہے وہ مکسور ہوتا ہے، یعنی اس پر کسرہ آئے گا، ایک زیر آئے گی یا دو زیر آئیں گی، غلام و زیدن آ گیا، یا تاج المالکی، کیونکہ الف لام ہے آ گیا، تو اس لیے جب الف لام آ جائے تو تنوین نہیں آتی، یہ آگے قانون ہم پڑھیں گے۔ تو تاج مضاف، الملک مضاف الیہ، تو مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے، اس پر کسرہ ہوتا ہے، یہاں دو زیریں ہوتی ہیں۔ جو میں بات سمجھانے والا وہ یہ ہے کہ جو پہلا جز ہوتا ہے نا تاجو، یہ مضاف ہے، یہ جو تاجو ہے نا یہ کیا مضاف ہے، اس پر پیش آ سکتی ہے، زبر بھی آ سکتی ہے، بعض اوقات زیر بھی آ جاتی ہے، لیکن اس پر تنوین نہیں آئے گی، یہ آپ کنفرم کر لیں۔ یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ جو پہلا جز ہوتا ہے نا مضاف جو ہوتا ہے نا، جیسے غلام زیدن، غلام زیدن، بیت اللہ،
ٹھیک ہے نا. رسول اللہ جو پہلا جو ہے نا رسول بیت تاج اسے کہتے ہیں مضاف. تو مضاف پر تنوین نہیں آئے گی کیونکہ پھر آگے وہ اس نے اضافت ہی نہیں کرنی. ٹھیک ہے تو یہ چیز اہم ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. بادشاہ کا تاج تاج ہو اب آ گیا نا اس کا تاج یہ اس بادشاہ کا تاج. تاج ہا آئے گا تو وہ پھر فیمیل کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. قرۃ ہو اس کی گیند. عصا ٹھیک ہے اس کی لاٹھی. عصا ہو آئے گا تو پھر آئے گا اس کی لاٹھی. عصا تو اس فیمیل کی. دراجت ہو اس لڑکے کی سائیکل. تو دراجت ہوا اس بیٹی کی سائیکل. ٹھیک ہے نا بچی کی سائیکل تو مرد بھی آ سکتا ہے. محفظت ہو اس کا بیگ. قلم ہو اس کا قلم. ٹھیک ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں عبد ہو اس کا بندہ. ورسول ہو اس کا رسول. ٹھیک ہے عبد ہو ورسول ہو یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں انشاءاللہ بڑی آسانی سمجھ آ جائیں گی. اجازت ہو ٹھیک ہے اس کا امرود. ورد ہو اس کا پھول. قطۃ ہو اس کی بلی. ہاذا ورد آئے گا یہ اس کا پھول ہے. یہ ہی قطۃ یہ اس کی بلی ہے. یہ آگے آپ کو آسانی ہو جائے گی. صرف آپ نے اصول سمجھنا ہے. اصول سمجھ لیا عربی پڑھنا آسان ہو جائے گا. قرآن پاک کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. تمرین ٹھیک ہے. ہاذا کتاب زید یہ زید کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. ہاذا قلم ہو یہ اس کا قلم ہے. ہاذا لوح یہ اس کی تختی ہے. ٹھیک ہے تو آگے ہذہ حدیقت ہو یا کچھ اور ہے یہ اس کا باغ ہے. ہذہ محفظت یہ اس کا بیگ ہے. تلک وہ کیا ہے محفظت ہو تلک وہ اس کا بیگ ہے. ہذا خالد یہ خالد ہے. ہذا کتاب ہو یہ اس کی کتاب ہے. ہذا مالک یہ کون ہے جی یہ بادشاہ صاحب ہے. ہذا تاج ہو یہ اس کا تاج ہے. ہذا خفیر یہ چوکیدار ہے. ہذہ عصا ہو یہ اس کا عصا ہے لاٹھی ہے. ہذہ دراجت ہو یہ اس کی سائیکل ہے. ہذہ چونکہ جو چیز ہے وہ مؤنث ہے تو اشارہ بھی مؤنث کا. دراجت ہو یہ اس کی سائیکل ہے. ہذا شرطی یہ سپاہی ہے. ہذہ بیضۃ یہ اس کا انڈا ہے. ہذہ عصا یہ اس آدمی کا عصا ہے. ہذا لوح طارق یہ طارق کی تختی ہے. ہذہ دوات سعید یہ سعید کی دوات ہے. ٹھیک ہے. ہذا عتیق یہ عتیق صاحب ہے. ہذہ دراجۃ حامد یہ حامد کی سائیکل ہے. تو یہ آپ نے کافی سارا سمجھ لیا ماشاءاللہ. اب آپ نے یہ کل جو ہے نا اپنے گروپس میں یہ ان کے جو ہے نا وہ ترجمے کر کے مجھے بھیجنے تاکہ آپ تھوڑا سے بزی رہیں. آدھا پونا گھنٹہ بھی اگر آپ دیں گے نا تو یہ انشاءاللہ بہت آگے جائیں گے. وقت گزر جائے گا لیکن آپ سمجھیں گے کہ آپ نے بہت کچھ سیکھ لیا. ٹھیک ہے نا. دن تو گزر جاتا ہے لیکن جب تھوڑا سا آپ ٹائم دیتے رہتے ہیں نا تو آپ تھوڑا لگے رہیں بس لگے رہیں تھوڑا بہت دکھاتے رہیں کرتے رہیں. ٹھیک ہے تو میں تو ماشاءاللہ سب کا چیک بھی کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ نے کر کے آنا ہے کل. یہ اپنے جو ہے نا وہ حاضری رکھیں گروپس میں. اگر کوئی بھائی گروپ میں نہیں ہے ٹھیک ہے نا وہ ہمیں اطلاع دے کہ میں کسی گروپ میں نہیں ہوں تو ہم اس کو شامل کر دیں گے. تو بس آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ تھوڑا بہت دے ہی رکھیں تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھ جائیں گے. قطرہ قطرہ یہ دریا بن جائے گا. تو یہ سبق تھا ہمارا انشاءاللہ عربیہ کا. اب اگلا سبق ہے نحو میر کا. میں نے پہلے سیٹنگ کر رکھی ہے تاکہ آپ کا ٹائم بچے. سبق نمبر 3 اس سے جو پہلے ہم نے پڑھا تھا اسم کی علامت فعل کی علامت حرف کی علامت اس کی اس کی تمرین بھی تھی سوال جواب بھی تھے. آج آپ نے کافی سنایا بھی مجھے اچھا لگا. آپ نے محنت بھی کی کافی بھائیوں نے بزرگوں نے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے پیچھے آپ نے دہراتے رہنا ہے. سبق نمبر 3 مورب اور مبنی یہ بڑی اہم چیز ہے. مورب کا بیان. آخری حرف کے اعتبار سے کلمات عرب کی 2 قسمیں. جو حرف ہے نا جو کلمہ ہے اس کے آخر میں جو حرف ہے وہ اصل میں یہ ساری نحو اسی پر گھومتی ہے. ٹھیک ہے تو یہ کیا لکھا ہوا ہے آخری حرف کے اعتبار سے کلمات عرب کی 2 قسمیں مورب اور مبنی. مورب اور مبنی یہ بہت اہم چیز ہے. اب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مورب کیا ہوتا ہے اور پھر نیچے ہے مبنی کیا ہوتا ہے. تھوڑا سا توجہ کی ضرورت ہے انشاءاللہ. یہ عقدے کھلتے جائیں گے. ٹھیک ہے. مورب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کلمہ ہے مورب جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے. مورب یعنی عامل بدلے تو وہ بدلے. عامل کیا ہے یہ دیکھیں. جاءنی آیا میرے پاس زیدن. ٹھیک ہے میرے پاس زید آیا. اب یہاں 2 پیش آ گئی. جاءنی زیدن. رأیتو زیدن میں نے زید کو دیکھا.
اب پہلے میں زیدن تھا، اب یہ زیدن ہو گیا. یہ کلمہ جو ہے نا یہ اس کا آخر بدل رہا ہے. جاءنی زیدن رأیت زیدن مررت بزیدن، یہاں کسرہ آ گیا. ٹھیک ہے. اب نیچے لکھتے ہیں ان مثالوں میں جاء رأیت اور با یہ عامل ہے. ٹھیک ہے. زیدن معرب ہے اور ضمہ اعراب ہے اور دال محل اعراب ہے. یہ زیدن کی دال ہے یہ کیا ہے؟ محل اعراب ہے. زیدن معرب ہے کہ کبھی فاعل بن رہا ہے کبھی مفعول. پہلی مثال میں جاءنی زیدن میں فاعل بن رہا ہے، وہ آگے ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. فاعل کیا ہوتا ہے، مفعول کیا ہوتا ہے. فاعل کام کرنے والوں کہتے ہیں، مفعول جس پر کام ہوا. کل بھی اس کی تعریف آپ نے پڑھ لی ہے تھوڑی بہت. تو یہاں پہلے میں فاعل بن رہا ہے، دوسرے میں مفعول بن رہا ہے، تیسرے میں مجرور بن رہا ہے. مررت میں گزرا بے زیدن، زید کے پاس سے. اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے زید معرب ہے، اس لیے اس کا آخر بدل رہا ہے. جو مبنی ہوتے ہیں نا اس کا آخر نہیں بدلتا. یہ اب اس کی مثالیں آ رہی ہیں. یہ سمجھنا آسان ہے، مشکل نہیں. بس آپ تھوڑا سا توجہ رکھیے گا کہ یہ مبنی کیا ہوتا ہے. ٹھیک. وہ کلمہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے، بس الٹ ہی ہو گیا اس کا. جیسے آپ نے پڑھا تھا مرکب مفید غیر مفید. ٹھیک ہے نا. مفید کی تعریف کا پتہ چل گیا تو غیر مفید کا پتہ چل جائے گا. تو مبنی کیا؟ وہ کلمہ جس کے آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے. تو معرب کیا تھا؟ وہ کلمہ جس کے آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا ہے، اس کا نہیں بدلتا. جیسے ہا اولائے، کچھ بھی ہو جائے اس نے ہا اولائے رہنا ہے. اب یہ پریشان ہونے کی والی بات نہیں ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا. یہ پتہ چل جائے گا. یہی تو ہم بیٹھے ہیں نا یہ پڑھنے کے لیے کہ یہ معرب ہے اور یہ مبنی ہے. ان کی تقسیم کی گئی ہے آگے کہ معرب کون سا. نیچے بھی اس کی وضاحت کی گئی لیکن کتاب میں بھی بہت کچھ ہے. اچھا. اس کا آخر نہ بدلے. حالت رفعی نصبی جری میں بدلتا ہی نہیں ہے. حالت رفعی نصبی جری یہ بھی آگے آ جائے گا. یعنی حالت رفعی سے مراد فاعل بن رہا ہے، مبتدا بن رہا ہے. نصبی سے مراد منصوب ہو رہا ہے، مفعول بن رہا ہے. جری سے مراد اس سے پہلے حالت جر جو ہے حروف جو ہے جارہ میں سے کوئی ہے یا مضاف الیہ بن رہا ہے. اچھا. اب آگے دیکھیں، دو چیزیں آپ نے پڑھ لی ہیں، معرب اور مبنی. وہ کلمہ جس کا آخر بدلتا رہے عامل کی وجہ سے وہ معرب، جس کا آخر نہ بدلے وہ کیا ہے؟ مبنی، کسی حالت میں بھی. اب کہتے ہیں یہ کون کون سی چیزیں ہوں گی جو معرب ہوں گی، کون کون سی چیزیں مبنی ہوں گی. فائدہ، تمام حروف معانی مبنی ہیں. تمام حروف معانی مبنی ہیں. یعنی یہ ایسے رہتے ہیں حروف معانی اور حروف مبانی. حروف معانی ہوتے جن کا معنی ہوتا ہے، جیسے الا، ٹھیک ہے، تک، من، سے، ٹھیک ہے، حتی، یہ حروف معنی ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں حروف معنی جو ہے نا یہ مبنی ہوتے ہیں. بس الا الا ہی ہوگا، کچھ بھی ہو جائے. من من ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اور مبانی ہوتے ہیں جو با، تا، ثا، ان کو پھر ملا کے تو ہم فال کہتے ہیں، فا، عین، لام، وہ الگ الگ ہو تو حروف مبانی ہوتے ہیں. تو حروف معنی جیسے الا، ٹھیک ہے، علا، پر، تو علا علا ہی رہے گا. فائدہ، تمام حروف معنی مبنی ہیں. پہلی چیز پتہ چل گیا کہ مبنی کون سی چیزیں جناب. پہلے تو حروف ہی مبنی ہیں. من ہو گیا، منا سے الا تک، یہ کیا ہے؟ یہ مبنی، یہ پتہ چل گیا. اور افعال میں سے فعل ماضی مبنی ہے. لو جی دوسرا بھی پتہ چل گیا کہ یہ مبنی ہے. ٹینشن ہی ختم ہو گئی. ایک تو حروف مبنی ہے یعنی کہ معنی حروف الا جو ہم پڑھیں گے، الا اور حتی اور علا. یہ دوسرا فعل ماضی مبنی ہے. بس ضرب ضربا ضربو جدھر بھی ہوگا ایسے ہی ہوگا. فعل ماضی کیا ہے؟ مبنی ہے. ضرب ضربا ضربو ضرب ضربتا ضربنا ضربت ضربتم ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا. سارا یہ کیا ہے؟ مبنی ہے. دو چیزیں پتہ چل گئی. تیسرا فعل امر حاضر معروف یہ بھی مبنی ہے. چلو تین چیزیں پتہ چل گئی کہ یہ چیز یہ اصل مبنی یہ ہے. اور فعل مضارع کے وہ صیغے بھی جن کے آخر میں نون جمع مؤنث آتا ہے وہ بھی مبنی. جیسے آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ پریشان والی بات نہیں ہے. یضربنا تضربنا، ٹھیک ہے. نون تاکید ثقیلہ خفیفہ یہ بھی مبنی، یہ بھی آگے پڑھیں گے، اس کی کوئی ٹینشن نہ لیں آپ نے صرف تین چیزیں یاد رکھنی ہے کہ تمام حروف فعل ماضی اور امر حاضر معروف، ٹھیک ہے. اور فعل مضارع کے نون جمع کے صیغے، بس مؤنث، نون جمع مؤنث کے صیغے، تو یہ مبنی ہے. یہ چیز ہے ساری کیا؟ مبنی. ٹھیک ہو گیا. اب نیز، نیچے کہتے ہیں نیز خیال رہے کہ اسم غیر متمکن مبنی ہے. اسم غیر متمکن مبنی ہے اور اسم متمکن جب ترکیب میں واقع ہو تو معرب ہوتا ہے. اچھا اس میں غیر متمکن کون سا ہے؟ یہی تو ہم پڑھنے والے ہیں. اگلی صفحے میں اس کی قسمیں ساری آ جائیں گی. اس میں غیر متمکن، یاد رہے نیز کہ اس میں غیر متمکن کیا ہے؟ مبنی ہے. تو یہ اگلے صفحے میں ہمیں پتہ چل جائے گا وہ کتنے ہیں.
بات ہی ختم ہو جائے گی. جب پتہ چل جائے گا یہ اتنے تو ہمیں معلوم کہ یہ اسم غیر متمکن مبنی ہے. اسم متمکن کا ہوتا ہے جس نے قرار پایا ہو. جو نام ہے زیدن، اسم متمکن جب ترکیب میں واقع تو معرب ہے. جیسے زید ہے، جب ترکیب میں ہوگا تو یہ کیا ہوگا؟ معرب ہوگا. ویسے جب ہم کہیں گے زید کہیں گے زید، لیکن جب اس کو جانی زیدن کہہ گے یہ ترکیب میں آ گیا تو اسم ہے متمکن ہے تو یہ کیا ہے جی؟ یہ معرب ہے. اور فعل مضارع بھی معرب ہے. یدربو، تدربو، ادربو، ندربو معرب ہے. ٹھیک ہے. لن یدرب آ جائے گا، لم یدرب آ جائے گا، اس کا آخر بدل رہا ہے. جبکہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید یہ مطلب یہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ معرب نہیں ہوتی. یہ آگے جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تو اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان دو چیزوں اسم متمکن مرکب مال غیر اور فعل مضارع مذکور کے سوا کلام عرب میں کوئی کلمہ معرب نہیں ہے، بلکہ ان کے علاوہ تمام کلمات مبنی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کہ فعل مضارع اور اسم متمکن جب کسی کے ساتھ مل کے جملہ بنے تو یہ کیا ہے؟ معرب ہے. تمام باقی اس کے علاوہ تمام کلمات کیا ہے؟ مبنی ہے. اب آگے اسم غیر متمکن کی تعریف. اسم غیر متمکن وہ اسم جو مبنی اصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، جو اصل میں مبنی ہے، تمام حروف مبنی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے ساتھ یہ کیا رکھے گا؟ مشابہت رکھے گا. تو اس لیے اسم غیر متمکن جو مبنی اصل کے ساتھ مشابہ رکھے. مبنی اصل وہ تین چیزیں مبنی اصل، تمام حروف معنی، فعل ماضی اور فعل امر معروف. فائدہ تین چیزیں مبنی اصل ہے، وہی بات سمجھا دی آپ کو کہ یہ اسم غیر متمکن چونکہ وہ مبنی اصل کے مشابہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے وہ مبنی ہے. کتنی چیزیں مبنی اصل ہیں؟ فعل ماضی، فعل امر حاضر معروف اور تمام حروف. یہ تینوں چیزیں یہ کیا ہے؟ یہ مبنی ہے. اسم متمکن وہ اسم ہے جو مبنی اصل سے مشابہت نہیں رکھتا، بس مبنی اصل سے، یعنی نہ حروف سے مشابہت رکھتا ہو، الا، من، الا، ٹھیک ہے نا، الا، حتی، ٹھیک ہے، نہ فعل امر سے نہ فعل ماضی سے. ٹھیک ہے. اب زیدن ضرب سے تو مشابہت رکھتا ہی نہیں نا، زیدن قائم. ٹھیک ہے. تو اس لیے اسم متمکن کی تعریف، اسم متمکن وہ اسم جو مبنی اصل سے مشابہت نہیں رکھتا، اور اسم غیر متمکن جو مبنی اصل سے مشابہ رکھتا ہے. اسم غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں. جیسے کل انشاءاللہ آپ کو پڑھیں گے نا. اب آج کی تھوڑی جو تھکاوٹ ہے نا آپ کی، تھوڑا سا جو ذہن میں تھوڑا سا بوجھ آ رہا ہے نا، وہ انشاءاللہ ایسے ہی رفو چکر ہو جائے گا آپ کا. کیونکہ جب آپ یہ ضمیریں پڑھیں گے نا لطف آئے گا. اچھا یہ تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہا، ٹھیک ہے، رحمت رحمت اللہ، یہ ساری کل انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے. بس آپ اتنا یاد رکھنا ہے کہ ایک مبنی ہوتا ہے، ایک معرب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. معرب وہ ہوتا ہے جس کے آخر کلمے سے عامل کی وجہ سے بدلتا رہتا ہے وہ کلمہ، اور وہ کلمہ جس کے کچھ بھی آ جائے وہ نہ بدلے وہ کیا ہے؟ مبنی ہے. مبنی 3 چیزیں ہوتی ہیں، فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں. اور اس میں غیر متمکن مبنی ہوتے ہیں، اس کے آگے قسمیں آ جائیں گی جو کہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. آج یہاں تک اس کو آپ نے یاد رکھ لینا ہے. اب آئیے صرف بہائی. یہ ہم نے پڑھا تھا داربا، داربا، داربو، دربت، دربتا، دربنا، دربتا، دربتما، دربتم، دربتی، دربتما، دربتنا، دربتو، دربنا. ٹھیک ہو گیا. اس کو آپ نے بہت زیادہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے. جو میں آج بات آپ کو سمجھانے والا ہوں وہ بڑی اہم چیز ہے. دیکھیں یہ ماضی ہے جو آپ نے پڑھا ہے نا پہلے کہ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی. وہ فعل ماضی کے پہلے سیغے کو ڈیپینڈ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس میں 3 حرف اصلی سے کوئی حرف زائد نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ ثلاثی مجرد. 3 ٹھیک ہے، 3 حرف اصلی سے کوئی حرف زائد ہو تو وہ ثلاثی مزید فی ہوتا ہے. یہ جو ماضی کا پہلا سیغہ ہے نا، اسی کو سامنے رکھ کے وہ تعریف کرتے ہیں. اب یہ آپ نے دیکھنا ہے داربا، داربا، دربو ساری گردانیں اسی حساب سے آئیں گی آپ کی، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہوگا آپ کو، وہ میں آپ کو سمجھانے والا ہوں. مطلب یہاں آگے داربا نا، دعات پر زبر ہے، را پر زبر ہے، با پر زبر ہے. ٹھیک ہے. یہ جو پہلا والا دعات ہے نا، داربا بر وزن فعلا، وہ فعل ہمارے پاس میزان ہے. فعل ہمارے پاس کیا ہے؟ میزان ہے. داربا تو ماضی جو ہوگا نا، پہلا جو حرف ہے نا دعات، ٹھیک ہے، دوسرا حرف ہے را اور تیسرا حرف ہے با. اچھا پہلا جو ہے نا، یہ اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے نا، پہلے پر زبر ہوگی تو تیسرے پر بھی زبر ہوگی. یہ درمیان والا ہے نا، یہ را،
اس کو آپ نے سمجھنا ہے. آج جو میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کو آپ نے سمجھنا, اس کو آپ نے سمجھ لیا تو آپ کو ماضی سمجھ آ گئی. اور یہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے. کیا مشکل نہیں؟ مثلا آپ نے پڑھا ضربا ضربا ضربو. بعض اوقات یہ جو یہاں ضربا ہے نا بر وزن فعل ہے, بعض اوقات یہ جو دوسرا نمبر ہے نا اس پر زیر آ جاتی ہے, جیسے عالمہ ضربا ضربا ضربو. بس اب صرف آپ نے زیر پڑھنی, عالمہ عالمہ عالمو, عالمت عالمت عالمنا, علمت علمتم علمتم علمت علمتم, ہے وہی ماضی ہے. ضرب بھی ماضی ہے اور عالم بھی ماضی ہے. بس آپ کو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ دوسرا جو حرف ہے نا را, یہاں دوسرا کو جب آئے گی نا گردان, بعض اوقات زیر آ جائے گی, ٹھیک ہے, زبر آ جائے گی, پیش بھی آ جائے گی. یہ جو عین اس کو کہتے ہیں فا عین لام کے مقابلے, فا کے مقابلے میں دعاد, عین کے مقابلے میں را, اور لام کے مقابلے میں با. جو عین کے مقابلے میں را ہے نا, تو یہاں یہ جو اس پر جو زبر ہے نا, بس اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. بعض اوقات اس پر زیر آ جاتی ہے, بعض اوقات اس پر زبر آ جاتی ہے, بعض اوقات اس پر پیش آتی ہے. تو باقی گردان کو اسی حساب سے مینٹین کرتے ہیں. مثلا عالمہ عالمہ عالمو, عالمت. اب یہ ہے نا ضربا ضربا ضربو, پہلا اور تیسرا حرف ایک ہی ہے, درمیان والا جو حرف ہے نا اس پر وہاں زیر ہے اور یہاں کیا ہے زبر ہے. تو اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. تو اس کے جو بنیادی سیغے ہوتے ہیں نا, وہ جو اس کے باب ہوتے ہیں وہ 6 باب بنتے ہیں. جو صرف بہائی ہے اگر آپ کے پاس ہو تو اس کے اینڈ پر جو ہے نا یہ لکھا ہوا ہے سارا کچھ. وہ مطلب میں ویسے آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو ایک ہوتا ہے ضربا, دوسرا آتا ہے ناصرہ. دوسرا کیا آتا ہے؟ ناصرہ. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ناصرہ ناصرہ ناصرو, مدد کی اسے ایک مرد نے. ضرب مارا اسے ایک مرد نے, ناصرہ مدد, ناصرہ ناصرہ ناصرو, سیدھے چلا جائے گا. اچھا تیسرا ہوتا ہے, پہلا ضرب ہو گیا, پھر دوسرا ناصر. تیسرا ہوتا ہے عالمہ, عالمہ عالمہ عالمو, عالمت عالمتا عالمنا. یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے, عالمہ عالمہ عالمو. صرف آپ نے عین کے بعد زیر دینی, عالمہ عالمہ عالمو, عالمت عالمتا عالمنا, علمتا علمتم علمتم علمت علمتم علمتم علمت علمنا. اور آتا ہے منع, منع یمنعو, منع منع منعو, منعت منعتا منعنا. ایک اور آتا ہے حاسبہ, حاسبہ حاسبہ حاسبو, حاسبت حاسبتا حاسبنا. اور ایک آتا ہے کارومہ, کارومہ کارومہ کارومو, ٹھیک, کارومہ. پہلے پر زبر, اینڈ والا بھی زبر, یہ جو بیچ والا جو ہے نا یہ بدلتا رہتا ہے, بس زبر زیر پیش, زبر زیر پیش. تو کارومہ بہت کم آتا ہے, لیکن میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں. کارومہ کارومہ کارومو, کارومت کارومتا کارومنا, کارومتا کارومتما کارومتم کارومتی کارومتما کارومتن کارومتو کارومنا. یہ ہے. اب انشاءاللہ یہ جو میں نے آپ کو تھوڑی سی بات سمجھائی ہے نا, قرآن پاک میں جہاں بھی آپ دیکھیں, آپ ٹینشن نہ لیں کہ ہم نے تو پڑھا تھا ضربا ضربا ضربو, اب یہ تو آ گیا سامیہ سامیہ سامیو. تو اب آپ کی ٹینشن ختم, کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ جو پہلا حرف ہے اس پر زبر آتی ہے, دوسرا حرف اس پر زبر زیر پیش تینوں آتی ہیں, اور جو تیسرا اس پر با آتی ہے. جو آگے پھر وہ تھوڑا سا اس کی آگے گردان بڑھتی جائے گی نا, ظاہر ہے. ضربا ہے وہ ادھر ہو جائے گا سامیہ, ضربا سامیہ, ضربو سامیو, ضربت سامیت, ضربتا سامیتا, ضربنا سمعنا, ضربتا سمعتا, ٹھیک ہے. ضربتما سمعتما, ضربتم سمعتم, ضربتی سمعتی, ضربتما سمعتما, ضربتن سمعتن, ضربتو سمعتو, ضربنا سمعنا. معنی ہے کہ ایک معنی آپ کو پتہ چلے گا کہ عالم کا معنی ہے جاننا. العلم مصدر ہے, اس سے نکلا ہے عالم جاننا. تو اب آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ عالمہ اس ایک آدمی نے جانا, عالمہ دو نے, عالمو ان سب نے, عالمت اس ایک عورت نے. اسی طرح سامیہ اس ایک بندے نے سنا, سامیہ ان دو نے سنا, سامیو ان سب نے سنا, سامیت اس ایک عورت نے سنا, سامیتا ان دو نے سنا, سامیانہ ان سب عورتوں نے سنا, سمیت تو ایک مرد نے سنا, سمیتما تم دو مردوں نے سنا, سمیتم تم سب مردوں نے سنا, سمیتی تو ایک عورت نے سنا, سمیتن تم دو عورتوں نے سنا, سمیتن تم سب عورتوں نے سنا, سمیتو میں نے سنا, سمینا ہم نے سنا, سمیتو سمینا یہ ہم نے سنا. اسی طرح بھی اس کو لے آئیں, دیکھیں. عالمہ اس ایک آدمی نے جانا, عالمہ دو, عالمو سب لوگوں نے جانا, عالمت اس ایک عورت نے جانا, عالمت ان دو عورتوں نے جانا, عالمنا ایک اچھا عالم ان سب عورتوں نے جانا, عالم تو ایک مرد نے جانا, عالم تم دو مردوں نے جانا, عالم تم سب مردوں نے جانا, عالم تم آگے عالم تی
تو ایک عورت نے جانا، علم تما تم دو عورتوں نے جانا، علم تو نہ تم سب عورتوں نے جانا، علم تو میں نے جانا، علم تو میں نے. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ جو پہلا ہوگا آپ نے ماضی کو دیکھنا ہے نا، اس کے بعد جو ہوگا اس پر زبر بھی آ سکتی ہے، زیر بھی آ سکتی ہے. اب آگے آئے گا ناصرہ، یہ تو بڑا آسان ہو جائے گا. ناصرہ ناصرہ ناصرو ناصرتا نصرتا نصرنا، نصرت نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتنا نصرتو نصرنا. تو آج میں نے آپ کو ایک تو ضرب آپ نے پڑھ لیا، یہ آپ نے ضربہ ضربہ ضربو کی پوری گردان یاد کر کے آنی ہے. دوسرا نمبر ناصرہ ناصرہ ناصرو ناصرت نصرتا نصرنا نصرتم نصرنا نصرت نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتن نصرتو نصرنا دوسرا. تیسرا سامیہ سامیہ سامیو، ٹھیک ہے. یہاں عالم ان دونوں میں سے کوئی. حاسبہ حاسبہ حاسب، اینڈ پہ یہ نا یہ لکھا ہوا ہے آپ کی جو پی ڈی ایف ہم نے آپ کو بھیجی ہے نا، اس کے آخر میں یہ ان کی نا مثالیں دی ہوئی ہیں. حاسبہ حاسبہ حاسبو، ٹھیک ہے. اور کاروما یا شاروفہ، کاروما کاروما کارومو، اس کو آپ نے پریکٹس کرنی ہے. تو میں نے آپ کو یہ سمجھایا ہے کہ ضربہ، سامعہ، عالمہ، ناصرہ، فتح، کاروما، یہ سارے ماضی ہیں. تھوڑا سا اس میں کیونکہ عربی لغت ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیچ والے جو عین کلمہ ہوتے ہیں، فعالہ فعلہ فعلہ فعولہ، ٹھیک ہے. فعلہ ضربہ، فعلہ سامعہ یا عالمہ، فعولہ کاروما، فعلہ حاسبہ. یہ کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، صرف آپ کے ذہن کو میں نے کھولنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ماضی ہوتا ہے. کافرہ کافرہ کافرو کفرت کفرتا کفرنا کفرت، اسی طرح آئے گا. سامیہ سامیہ سامیو. تو ایک طرح سے اگر آپ نے اچھی طرح گردان آپ نے یاد کر لی ایک بھی، تو ساری قرآن پاک میں جتنے ماضی ثلاثی مجرد کے ہوں گے وہ آپ کو سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی. آگے دوسری بات کہ اس کا جو مجہول ہوتا ہے وہ تو بالکل سب کا ایک ہی ہوتا ہے، وہ کل انشاءاللہ میں آپ کو پڑھاؤں گا، وہ تو کل ہی کلیئر ہو جائے گا آپ کا. تو یہ ثلاثی مجرد، ٹھیک ہے. صرف صغیر فعل ماضی معلوم، ضربہ ضربہ ضربو ضربہ ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا، ایک سانس میں آنا چاہیے. اسی طرح سامیہ سامیہ سامیو سمیت سمیتا سمینا سمیتا سمیتما سمیتم سمیت سمیتما سمیتنا سمیتو سمینا. اب میں نے ماں کے پیٹ سے تو یہ اس طرح نہیں یاد کری، میں نے بھی اس کو پریکٹس کی ہے. جیسے میں نے بتایا تھا کہ میرے استاد نے جب کہا بھائی یہ جو ضرب ہے اس کو کون کل 500 مرتبہ پڑھ کے آئے گا تو میں اسے انعام دوں گا، تو میں نے 500 مرتبہ پڑھا رات کو، اور اگلے دن سر نے پھر انعام بھی دیا کہ ہاں جی کون ہے جس نے یہ 500 مرتبہ پڑھا ہے. تو میرے علاوہ سارے جو وہ کھڑے ہو گئے کہ ہم نے نہیں پڑھا، تو میں نے الحمدللہ وہ میں پڑھ کے آیا تھا 500 مرتبہ. تو یہ چیزیں میں نے آپ کو بتائی، بڑی آسان ہے، بس چلتے پھرتے آپ نے کرنا ہے، یہ کوئی مشکل ہی نہیں ہے، پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ نے کہنا ہے کہ یہ کدھر سے آگے، یہ کیسے کریں گے. پریشان ہونے والی بات ہی کوئی نہیں ہے. آپ نے چلتے پھرتے آپ نے دیکھی جانا ہے اور آپ نے اس کو پڑھی جانا ہے، بس اتنی سی بات ہے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو کل پڑھنا ہے اور خوب پڑھنا ہے. یہ آپ کا بڑا ذکر ہے، یہ عام چیز نہیں ہے. قرآن کو سیکھ رہے ہیں آپ نے جو داخلہ لیا ہے عالم کورس کا لیا ہے، الحمدللہ اس کو آپ پڑھیں گے آپ کو بڑا لطف آئے گا. آپ قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ نے ہمیں دین دیا ہے، اللہ نے اسلام دیا ہے، نبی علیہ السلام جیسی ہستی دی ہے، تو ہمیں تو بہت زیادہ خوش ہیں ہم کہ اللہ نے ہمیں یہ جو کرم اللہ نے ہم پر کیا ہے. تو ہمیں پریشان ہونے والی بات وہ نہیں ہے، ہم نے ٹائم نکالا ہے تو خوب انشاءاللہ اس پر ہم آگے چلیں گے. تو یہ آپ نے یاد کرنا ہے. یہ ماضی اگر آپ نے یاد کر لیں، 2-4 چیزیں میں نے آپ کو بتائی نا، ضربہ، اسی طرح سامی آ جائے گا. بس آپ کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ ضربہ واحد ہے، ضربہ تثنیہ ہے، ضربو جمع ہے، سامیہ واحد ہے، سامیہ تثنیہ ہے، سامیعو جمع ہے. بس تو یہ آگے سیغے بھی لکھے ہوئے ہیں، تھوڑی سی آپ نے 2-4 دن توجہ کر لی تو جہاں سے بھی قرآن پاک سے آپ کوئی سیغہ اٹھائیں گے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ ماضی کا ہے اور سیغہ فلاں ہے، معنی اس کا یہ بنتا ہے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قانون شریعت. عقیدہ. انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں اسی طرح زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے. اللہ عز و جل کا وعدہ پورا ہونے کے لیے ایک آن کونے موت آئی، پھر زندہ ہو گئے. ان کی زندگی شہیدوں کی زندگی سے بڑھ کر ہے، نبیوں کی زندگی
شہیدوں کی زندگی سے بڑھ کر ہے۔ یہ چیز بڑی اہم ہے۔ عقیدہ نمبر 18، نبی کا علم۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو غیب کی باتیں بتائیں۔ زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ ہر نبی کی نظر کے سامنے ہے۔ یہ علم غیب اللہ عز و جل کے دیے ہوئے سے ہے۔ اللہ نے دیا ہے علم غیب۔ یہ جو علم غیب نبیوں کا ہے وہ اللہ کے دیے سے ہے، لہٰذا یہ علم عطائی ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا علم چونکہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے بلکہ خود اسے حاصل ہے، لہٰذا ذاتی ہے۔ اب جب کہ اللہ عز و جل کے علم اور رسول کے علم کا فرق معلوم ہو گیا تو ظاہر ہو گیا کہ نبی و رسول کے لیے خدا کو دیا ہوا علم غیب ماننا شرک نہیں ہے بلکہ ایمان ہے، جیسا کہ آیتوں اور حدیثوں سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے کھڑے ہوئے، فرمایا پوچھو ظہر تک ساری چیزیں بتائیے آپ نے، ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، یہ مسلم شریف میں حدیث ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے صحابہ کہتے ہیں کہ وہ ہم میں سے سب سے بڑا عالم وہ ہوگا جو اس دن نبی علیہ السلام کی باتوں کو جس نے یاد رکھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو یاد رکھا۔ یہ آپ علیہ السلام نے آخری جو جنت میں جا رہا تھا اس کا بھی آپ علیہ السلام نے بتایا کہ وہ کون ہے، جو آخری جہنم سے نکلا اس کا بھی آپ علیہ السلام نے بتایا۔ عقیدہ نمبر 19، کوئی امتی زہد و تقوی اطاعت بعد میں نبی سے نہیں بڑھ سکتا، کچھ بھی کر لے نبی سے نہیں بڑھ سکتا۔ انبیاء علیہ السلام سوتے جاگتے ہر وقت یاد الہی میں لگے رہتے ہیں۔ یہ چیز ہو گئی۔ عقیدہ نمبر 20، انبیاء علیہ السلام کی تعداد مقرر کرنی ناجائز ہے۔ ان کی پوری تعداد کا صحیح علم اللہ عز و جل ہی کو ہے، جو ہم پڑھ رہے تھے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو پتہ ہے کہ یہ کتنے نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ احادیث میں تھوڑا سا اختلاف ہے، اس وجہ سے یہی کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی پتہ ہے، تو ہم نے مقرر نہیں کرنی۔ انبیاء علیہ السلام کے رتبے، سب سے پہلا انسان اور سب سے پہلا نبی حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں، ان سے پہلے انسان کا وجود نہ تھا، سب آدمی انہی کی اولاد ہیں، یہ سب سے پہلے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا، اپنا خلیفہ بنایا، تمام چیزوں ان کو نام ان کو سکھائے، جیسے ہم نے کل پڑھا تھا۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، اس نے انکار کیا، وہ ملعون ہوا۔ یہ چیزیں ہم نے کل پڑھی ہیں وہ جو۔ اچھا جی، اب آگے آئیے، یہ کتاب الادب، یہ ہمارے پاس ریاض الصالحین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقار اور سکون، ریاض الصالحین میں ہم نے باب پڑھنا ہے وقار اور سکون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے بندے وہ بندے کہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے باتیں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس سلام۔ وہ آہستہ چلتے ہیں، یعنی ان میں غرور اور تکبر نہیں آتا۔ اللہ کے جو بندے ہیں وہ آہستہ چلتے ہیں، ان میں غرور تکبر یہ چیزیں نہیں آتی۔ تو یہ بتایا گیا کہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، آہستہ چلتے ہیں، ان میں کوئی غرور اور تکبر نہیں ہوتا۔ اس پر نبی علیہ السلام کا فرمان، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی زور سے ہنستے نہیں دیکھا کہ منہ کا اندرونی حصہ نظر آئے۔ آپ علیہ السلام صرف تبسم فرماتے تھے، مسکراتے تھے، گال آپ کے جو ہے نا وہ اسے نورانیت جھلک رہی ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تھے، اتنا مسکراتے تھے ہر صحابی کہتا تھا کہ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے محبت کر رہے ہیں، مسکرا کے ملتے، جیسے ہم نے پڑھا تھا مسکرا کے ملنا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ تو مسکرا کے ملنا یہ بہت اہم چیز ہے، کافی ساری پریشانیوں کا یہ حل بن جاتا ہے جب آپ کسی سے مسکرا کے ملتے ہیں۔ دکھ ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں زندگی میں، لیکن جب کسی سے ملنا ہے تو بڑے حشاش بشاش ہو کے ملنا ہے، یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اگلا باب نماز، علم اور دیگر عبادات کی مجالس کی طرف سکون اور وقار کے ساتھ آنا یہ مستحب ہے۔ جب ہم نے نماز کے لیے جانا ہے تو وقار کے ساتھ جانا ہے، سکون کے ساتھ جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور
اللہ تعالیٰ جو اللہ کی نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے، یعنی تعظیم اللہ کی نشانیوں کی کیا کرنی ہے؟ تعظیم کرنی ہے، وقار اور سکون کے ساتھ جانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو دوڑتے ہوئے نہ آؤ، بلکہ سکون و اطمینان کے ساتھ چل کر آؤ، جو مل جائے پڑھ لو اور جو رہ جائے پوری کرو۔ یعنی کتنی عظیم مثال ہے کہ نماز جو ہے وہ کتنا اسلام اس کا ایک رتبہ ہے، لیکن آدمی کے وقار کو رکھا گیا ہے۔ اسلام نے، نبی علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو، امتیوں کو وقار سکھایا کہ آپ کے اندر چلنے میں بھی وقار ہونا چاہیے، آپ کے بولنے میں بھی وقار ہونا چاہیے۔ یعنی کہ نماز میں رکعت چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، لیکن آپ کا وقار نہ چھوٹے۔ آپ جس وقار سے آ رہے ہیں وہ دھڑ دھڑ کے ایسے ہی مسجد میں نہ آئیں۔ سارے بندے دوڑیں گے تو پھر مسجد میں ایک کوہرام سا مچ جائے گا، پتہ نہیں چلے گا کون سی رکعت ہے، امام صاحب پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے سکون کے ساتھ آؤ۔ تو نماز اگر ایک رکعت چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، لیکن تمہارا سکون، اطمینان، وقار نہ چھوٹے، یعنی کتنی بڑی اہم چیز ہے۔ اگلی حدیث ہے کہ مسلم شریف کی ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جب نماز کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ نماز ہی میں شمار ہوتا ہے، تو دوڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ عرفات سے واپس آ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیچھے سخت جھڑک مارنے کی آواز اور اونٹوں کا شور سنا تو اپنے چابک سے اشارہ کیا اور فرمایا، لوگو اطمینان سے چلو، سواریاں دوڑانے میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ پیچھے سے صحابہ کرام سواریاں دوڑاتے ہوئے آ رہے تھے تو آپ نے تعلیم دی کہ اطمینان سے آؤ، سکون کے ساتھ آؤ، تو یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ اگلا باب و اکرام الضیف، مہمان کی عزت کرنا، یہ بڑی اہم ہے۔ اسلام میں مہمان کی عزت کو بہت اہمیت ہے۔ کوئی مہمان آئے اس کی عزت کیسے کرنی ہے، اس کا احترام کرنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے تو وہ آپ فوراً جا کے گھر سے ایک بچڑا اس کا گوشت لے کے آ گئے، تو ان کے جب سامنے رکھا تو انہوں نے تو رغبت ہی نہیں کی۔ پھر آپ پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہے؟ پھر انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور ہم تمہارے پاس آئے ہیں، تمہیں ایک خوشخبری دینے آ رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں بیٹا عطا فرمانا ہے۔ یہ سورہ زاریات میں ہے اور 26ویں سپارے کے آخری جو رکوع اس میں ہے، اس کی وضاحت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے بہت زیادہ مہمان نواز تھے، یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک مہمان کوئی نہ آئے۔ اگر کسی دن کوئی مہمان نہ آتا تھا 2-3 میل آپ گھوم پھر کے آ جاتے تھے، شاید کوئی مہمان آئے اس کے ساتھ مل کے کھانا کھاؤں۔ یعنی اتنی مہمان نوازی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام میں۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے، کوئی مہمان آئے، دیکھیں اپنا گھر چھوڑ کے آپ کے پاس آیا ہے، جتنا ہو سکے اس کی عزت کریں، اس کو عزت دیں، اس کو مقام دیں۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے مہمان کی خاطر تواضع کرنی چاہیے۔ یعنی کیسی مثال دی آپ علیہ السلام نے کہ جو اللہ پر قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے مہمان کی خاطر و تواضع کرنی چاہیے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، اور اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھنے والے کو چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتا ہے، کیونکہ یہ ہمارا یقین ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، جو ہم نے دنیا میں کیا ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل کے دوسرے رکوع میں اللہ فرماتے اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، اس دن کہا جائے گا اپنا نامہ عمل خود پڑھو اور خود اپنا محاسبہ کرو۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی خاطر و تواضع کرے، اور جو شخص اللہ و آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، اچھائی کرے، دوستوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ۔ اور تیسری، اچھی بات کہے یا خاموش رہے، ٹھیک ہے نا، اچھی بات کہے یا خاموش رہے، فضول باتوں سے بچے۔ حضرت ابو شریح خویلد بن عمر خزائی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنا، آپ فرماتے تھے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی اچھی خاطر تواضع کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ کب تک ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، 1 دن اور 1 رات، یعنی اچھی طرح خاطر تواضع کرنا 1 دن اور 1 رات، اور ضیافت 3 دن تک ہے، اور اس سے زیادہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔
یعنی بہترین کھانا کھلانا ایک دن ایک رات، پھر اس کے درمیان پھر اچھا کھلانا تھوڑا سا نارمل، اور اس کے بعد پھر جس طرح آپ خود کھاتے ہیں اس انداز سے کھلانا، ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں ضیافت۔ تو یہ حدیث آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ مہمان کی جو ہے وہ آپ نے آؤ بھگت کرنی ہے۔